الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہمارے حضرت مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے تصوف سے متعلق بڑی جامع تقریر فرمائی، اللہ قبول فرمائے اور اسے اپنی رضا کا بھی ذریعہ بنائے، ہم سب کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے۔ ہمارے اس جلسے میں بڑے بڑے علماء ربانی موجود ہیں، استاد حدیث موجود ہیں اور بڑے اچھے وعظ و تقریر کرنے والے حضرات ہیں۔ میں نے تو یہ عرض کیا تھا ان حضرات کی ہی تقریریں اور وعظ کو میں بعد میں دعا کرا دوں، لیکن ذمہ داروں کا بعضات کا اصرار تھا میں بھی کچھ عرض کروں، اس لیے حکم کی تعمیل میں چند باتیں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ بزرگوں اور صاحبوں، اللہ کا ہمارے اوپر بڑے کرم کا معاملہ ہے، اس کے بڑے فضل کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی، دینی نعمتیں بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہمیں ایمان کی عطا کی۔ ہم رسول پاک کے زمانے میں موجود نہ تھے، ہم رسول پاک کے دیار میں پیدا نہیں ہوئے، ہم عرب میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کے شہر میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے زمانے میں بہت سے دانشور پیدا ہوئے، لیکن آپ کے زمانے کو پانے کے باوجود، آپ کے معجزات دیکھنے کے باوجود، آپ کی نصیحتیں سننے کے باوجود ایمان کی دولت سے ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی، ایمان کی نعمت ان کو نہیں ملی۔ ابو جہل نے بارہا معجزے دیکھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور عاصم نے حسن کی خدمت میں یہ دونوں آئے، یہ سوچ کے کہ ہم جو کہیں گے یہ تو کر ہی نہیں سکتے، لہذا ہمارے سامنے لاجواب ہو جائیں گے۔ آئے اور آگے کہنے لگے محمد آپ نبی اگر ہو تو یہ جو چاند اس کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ بہت مشکل چیز تھی، سوچ رہے تھے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے اور بس آپ کو ہم لاجواب کر دیں گے، خاموش کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہ ہاں ایمان لائیں گے۔ آپ نے اشارت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے اتنے وقت ٹھہرے رہے کہ جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور اس معجزے کو دیکھ کر جن کی قسمت میں ایمان تھا، چاہے وہ عرب نہیں رہتے تھے، عجم میں رہتے تھے، ایمان نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مہاراجا تھا، مہاراجا مالی بار، اس نے اپنے روز نامچے میں اس کا ذکر کیا، فلاں تاریخ میں رات میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں وہ اسی معجزے کی وجہ سے ایمان کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے ان کے سامنے دو ٹکڑے چاند کے کیے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چاند پہ بھی چلنے لگا۔ ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا، اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان سے محروم۔ ہم حسن کے ہم نے زمانے کو نہیں پایا، آپ کے شہر میں ہم پیدا نہیں ہوئے، اس مقدس زمین میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی کیسی مہربانی، اللہ کا کیسا کرم، اس کا کیسا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دے دی، اللہ نے ہمیں اپنی محبت دے دی۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسان
اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ عظیم نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی، اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم دونوں جہان میں خسارے میں رہتے، اور مرنے کے بعد کبھی ہمیں سکون نصیب نہ ہوتا، کبھی راحت نصیب نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مومنوں میں شامل کیا، ایمان کی دولت عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، ان پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو جو اللہ نے نعمت دی اس پر اگر شکر کریں گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے میں بڑھاؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو تم شکر کرو میری نعمت پر، میں اضافہ کروں گا۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ نعمتیں ہمارے اللہ کی بڑھیں گی جو اللہ نے دی ہے، اور اللہ کا بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ ہمیں اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت ایمان جو ہے اس پر خاص طور سے شکر کرنا چاہیے۔ ہم شکر کرتے رہیں گے، اللہ ہماری اس ایمان کی نعمت کو بڑھاتا رہے گا، شکر کرتے رہیں گے یہ بڑھتی رہے گی، ہم شکر کرتے رہیں گے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان میں خاتمہ نصیب کر دے گا۔ اور ایمان میں خاتمہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اہل اللہ بھی بڑے فکر مند رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ایمان کا خاتمہ کرنا، ایمان کا خاتمہ کرنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی ہنسے نہیں پوری زندگی۔ کسی نے کہا حضرت مجلس میں ہنسی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہنستے اور مسکراتے ہیں، آپ کو کبھی مسکراتے بھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے بھائی مجھے ابھی اپنے ایمان پہ خاتمے کا علم نہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا۔ تو جب مجھے اس کا پتہ نہیں، اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر خوشی کا موقع ہے، اور کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو خوشی کا کیا موقع ہے، اور میرے لیے ہنسنے کا کیا جواز ہے؟ یہ جواب دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو غسل دینے والے نے یہ عجیب چیز دیکھی کہ وہ غسل دے رہا ہے اور حضرت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، ہنس رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، گھر والوں سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہوا؟ میں غسل دے رہا تھا، مرنے کے بعد مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری زندگی یہ نہیں ہنسے، اور فرماتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر ہنسی کا کیا موقع ہے؟ ہنسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا ایمان پہ خاتمہ ہوا، ہنس رہے، ہم مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اس اللہ کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہماری اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو جائے، ہماری یہ ہم سے نکل نہ جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کفر جو گناہ جو ہے وہ کفر کے قاصد ہیں، اور نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کے محافظ ہیں۔ نیک اعمال کی برکت سے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی نعمت دولت کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ کبھی گناہ کی نحوست مسلط ہوتی ہے، ایمان کو کھو دیتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایک انجینئر صاحب مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں برسہ برس سے وہ انجینئر کا کام کرتے ہیں۔
دفعہ یہاں نوگاں میں تشریف لائے، وہاں جب ہمارا وہاں عمرے کو جانا ہوا وہاں ملاقات ان سے ہوئی، تو یہاں پر آئے، ہمارے گھر بھی تشریف لائے، تو وہ یہ واقعہ خود سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے متعلق ہے، ان سے ایک مؤذن صاحب کے بھائی نے واقعہ ذکر کیا، اور مؤذن صاحب کے بھائی نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے ان کے جیسا ذکر کیا۔ تو مؤذن صاحب کے مسجد نبوی کے مؤذن تھے جن کا وہ واقعہ بھائی بیان کر رہا تھا۔ تو بھائی نے کہا کہ میرے بھائی جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بہت دن تک مؤذن رہے، پھر وہ بیمار ہوئے اور انتقال ان کا ہوا، لیکن انتقال ان کا اس شکل میں ہوا کہ گھر والوں کا دل زخمی رہا، غمگین رہا، اور مولوی صاحب کے بھائی نے ان صاحب سے ذکر کیا جنہوں نے ان انجینئر صاحب سے ذکر کیا ان سے کہ میرے بھائی بیمار ہوئے، مولوی صاحب جو مسجد کے مؤذن تھے بیمار ہوئے، تو ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، تو ہم قرآن پاک لے کر آئے تاکہ ان کو ہم سنائیں، سورہ یاسین سنائیں۔ تو انہوں نے ہمارے ہاتھ سے قرآن پاک لے کے دیوار پر پھر کر مارا اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بھائی بہت نیک تھے، اس چیز کو دیکھ کر وہ صدمے میں رہتے تھے، بھائی کے ساتھ ہو کیا گیا۔ مسجد نبی میں اذان دینے کی سعادت حاصل ہوئی، بڑی سعادت حاصل ہوئی، خاتمہ بھی شر ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی پاک کے روضہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس سمت میں جس سمت میں نبی پاک کے قدم مبارک ہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے، غم ہوئی مسلط تھا، تو کچھ غنود کسی ہوئی، تو نبی پاک کی زیارت ہوئی، آپ کی زیارت خواب میں ہوئی، اور آپ نے فرمایا تیرا بھائی جو تھا وہ بد نظری سے ہی بات نہیں کرتا تھا، اس کے اندر بد نظری کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے یہ منصب ہوا۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتیں بہت دی ہیں، ایمان کی نعمت دی، اللہ نے اپنے فضل سے اچھے اعمال کرنے کی نعمت دی، اللہ نے اپنے فضل سے کتنی نعمتیں دی شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک حدیث پاک میں دعا آتی ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور اس دعا کو پڑھ لے، اور تو وہ پوری زندگی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کسی بیمار کو دیکھ لے، پوری زندگی اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے حدیث پاک کی کہ کوئی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لے، مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لے، تو پھر پوری زندگی اس مصیبت میں مبتلا ہوگا، اللہ کی طرف سے عبادت ہوگی۔ تو میرا یہ معمول ہے، اگر کسی قاتل کا جنازہ اس کی ارتھی جاتی بھی ہوتی ہے تو میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں اس توقع پر کہ چونکہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور یہ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں۔ اپنے ایمان کی فکر ہمیں بہت ہونی ضروری ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں پہ، دنیاوی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں ہوں، ہم اللہ کی نعمتوں پہ خوب شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شکر کی برکت سے گھٹائے گا نہیں، بڑھائے گا۔ کسی کو اللہ نے اچھا کاروبار دیا، شکر اللہ آپ نے بیماری دور کر دی، اللہ لک الحمد ولک الشکر۔ کوئی غم تھا، اللہ نے غم دور کر دیا، دعا شکر کر لے، اے اللہ آپ نے میرے غم کو دور کر دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اللہ لک الحمد ولک الشکر۔ شکر کی عادت ڈالیں، محفوظ ہوں گی نعمت جن پر شکر ہوگا،
چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا ان کو اور بڑھائے گا، ان نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے جو ہے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتیں بھی گھٹتی نہیں بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دوسرا فضل اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے شکر کی برکت سے کہ شاکر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی متکبر نہیں بنتا۔ روحانی بیماریوں میں جو بہت خطرناک بیماری ہے وہ تکبر اور کبر ہے۔ تکبر اور کبر نے کتنے بڑوں کو جو ہے تباہ کر دیا، تباہی سے نکل نہ سکے۔ یہ ابلیس ہے، جنات میں سے ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا عالم بھی ہے، عالم بھی بہت بڑا اور عالم بھی ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا تو ابلیس جو تھا یہ زبردست عبادت میں لگا رہتا تھا۔ پہلے یہ زمین پہ رہتا ہی تھا، زمین پہ جنات آباد تھے اس طرح جیسے انسان آباد تھے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا عالم تھا تو اس نے زمین پر بھی اللہ کی زبردست عبادت کی، اللہ نے درجہ بڑھایا اور آسمانوں پہ جانے کی اجازت دے دی۔ آسمانوں میں دروازے ہیں بند، فرشتوں کا پہرا رہتا، کوئی جا نہیں سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے، تو اسے آسمانوں میں جانے کی اجازت مل گئی۔ تو اس نے وہاں بھی اللہ کی زبردست عبادت کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم بہت دیا تھا اس کو، تو وہاں فرشتوں میں ان کے مجموعوں میں معرفت کی تقریر کیا کرتا تھا اور علم کی تقریر کیا کرتا تھا، اور بڑی اس کی عبادت کی فرشتے رشک کرتے۔ اور چونکہ یہ فرشتوں میں تقریریں کرتا تھا، معلم الملکوت کہلایا ہے، اللہ کا فرشتوں کا استاد۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو بھی حکم دیا میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قانون ساز ہے، اس لیے جس کے لیے جو چاہے قانون بنا دے، ان کے لیے قانون بنا دیا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، سجدہ تعظیمی۔ معبود سمجھ کے سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں، معبود سمجھ کے تو اللہ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن تعظیمی سجدہ بعض شریعتوں میں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کی وجہ سے ہوا، اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بس اس سے میں بھر گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا، تم نے مان لیا، فلاں حکم دیا مان لیا، اب زکوٰۃ کے نام پر تمہارے مال کو بھی کھانا چاہتے ہیں، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قیدی کی سزا ملنی چاہیے، اور مشورہ کیا اور بہتر لگا دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام ذلیل ہو جائے اور سر اٹھا کے بات کرنے کی بھی لائق نہیں۔ بہتان لگانے کی شکل کی خود ہی تباہ ہو گئے۔ تو قارون کو اللہ نے مال دیا، اگر یہ شاکر ہوتا اور شکر کرتا میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، یہ مال سب میرے اللہ کے فضل سے مجھے ملا، میرے فن کو کوئی دخل نہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تو نہ زکوٰۃ کا انکار کرتا، نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے خلاف کرتا۔ تو یہ شکر جو ہے، یہ شکر تکبر کا توڑ ہے۔ شاکر کبھی متکبر نہیں ہوتا، اللہ کی بھی نعمت ادا کر دے، اگر وہ شکر کا عادی ہوگا متکبر کبھی کسی چیز پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ شکر کی برکت سے خاص دو چیزیں عطا فرماتا ہے، ایک تو شکر کی برکت سے نعمت بڑھتی، نعمت کوئی سی بھی ہو، اور شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ کرتا ہے، وہ کبھی متکبر نہیں ہوگا، تکبر سے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں دینی اور دنیاوی بہت نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں پر ہم اللہ کا خوب خوب شکر کریں تو ہماری دنیاوی نعمتیں بھی محفوظ رہیں گی اور بڑھے گی، دینی نعمتیں بھی محفوظ رہیں گی اور بڑھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اولیاء کاملین میں شامل فرما، مخلصین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہم یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عزت و سرخروئی نصیب فرما، ذلت خاری اور رسوائی سے ہمیشہ محفوظ فرما، عافیت سلامتی اور خیر ہمیں نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ہمارے تمام مفاد حسنہ پورے فرما، جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما. اے اللہ ایمان کامل پہ ہمارا خاتمہ کرنا، حسن خاتمے کی دولت ہمیں نصیب فرمانا. اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما. سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا